بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سونے کے پھول کا راز، اور یہ ایک مورل سٹوری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کیجیے گا، اور آل کی نوٹیفیکیشن پہ بھی، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو وقت پر ملے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، اور اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس کو صرف ایک ہی دکھ تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اداس رہتا، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی کی ایک آنکھ سونے کی تھی۔ اس کی رعایا کو بھی اس بات کا بہت دکھ تھا، اور وہ بھی شہزادی کے لیے بہت دعا کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن سب کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ ملک میں ایک نورانی بزرگ آئے ہوئے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پہلے کئی حکیموں سے شہزادی کا علاج کرایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم شہزادی کے علاج کے لیے ان بزرگ سے رابطہ کریں۔ بادشاہ کو وزیر کا یہ مشورہ پسند آیا، اور اس نے حکم دیا کہ بزرگ کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ محل میں لایا جائے، اور ان کے ٹھہرنے کے لیے انتظام کیا جائے، اور مہمان خانہ اچھی طرح صاف کیا جائے، اور لذیذ سے لذیذ پکوان تیار کیے جائیں۔ چنانچہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے، اور بزرگ تک بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ بزرگ نے کچھ دیر غور و فکر کے بعد بادشاہ کی دعوت قبول کر لی، اور بزرگ وزیر کے ہمراہ محل پہنچ گیا، اور بادشاہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کا حال بزرگ سے بیان کیا۔ بزرگ نے کہا، مجھے شہزادی سے ملواؤ۔ چنانچہ بزرگ کو شہزادی سے ملوایا گیا۔ بزرگ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، کس نے کہا کہ شہزادی کا علاج نہیں ہو سکتا؟ شہزادی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ بزرگ نے کہا، یہاں سے شمال کی جانب ایک محل ہے، اور وہاں پر ایک سونے کا پھول ہے۔ اگر وہ پھول کچھ دیر کے لیے شہزادی کی آنکھ پر رکھا جائے تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر ایک پریشانی ہے کہ اس محل کا دروازہ سونے کی ایک خاص چابی سے کھلتا ہے، اور وہ چابی اس محل کے آس پاس کہیں دفن ہے۔ اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سونے کا وہ خاص پھول لے کر آئے گا، شہزادی کی شادی اس سے کروا دی جائے گی۔ یہ خبر سن کر بہت سے نوجوان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مگر ناکام ہو کر لوٹے۔ یہ خبر ایک لوہار کے بیٹے ساجد نے بھی سن لی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی، سفر کا سامان باندھا اور نکل کھڑا ہوا۔ وہ ایک جنگل کی طرف جا پہنچا، اور پھر یہ ہوا کہ راستے میں اس کو ایک شخص ملا جو بہت ہی نڈھال تھا، اور بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے، مگر ساجد نے اس کو سنبھال لیا۔ ساجد نے اس کو بٹھایا، اور اپنے ساتھ جو پانی اور کھانا لے کر آیا تھا وہ اس شخص کو کھلایا اور پلایا، اور خود بھی اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ باتیں کرتے کرتے ساجد کو نیند آنے لگی، اور وہ وہی درخت کے پاس سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے وہ شخص غائب ہو گیا تھا۔ ساجد نے آس پاس نظر دوڑائی، مگر وہ شخص نظر نہیں آیا۔ لیکن جس جگہ وہ شخص بیٹھا تھا وہاں پر ایک سنہری باکس پڑا تھا۔ ساجد نے باکس اٹھایا اور آس پاس اس شخص کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شخص کہیں نہ ملا۔ تھک ہار کر ساجد واپس
اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی کشمکش میں اس نے غیر ارادی طور پر وہ باکس کھولا تو اس میں مخملی کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو وہ ایک نقشہ تھا اور اسی نقشے کے نیچے ایک سنہرا پھول بنا ہوا تھا۔ ساجد نے سوچا کہیں یہ نقشہ اسی محل کا تو نہیں جس میں موجود سنہری پھول کی مجھے تلاش ہے۔ پھر ساجد نے فیصلہ کیا اسی نقشے کی مدد سے آگے چلا جائے۔ ابھی یہ سوچتے سوچتے ہی ساجد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اسے پرندے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ دیکھا تو سامنے ایک پرندہ زخمی حالت میں پڑا ہے۔ ساجد نے اس کو اٹھایا اور اسے پیار کیا، پھر اس کی مرہم پٹی کی اور اسے پانی پلایا۔ اب ساجد نے فیصلہ کیا کہ کبوتر کو جب تک اپنے پاس رکھے گا کہ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب وہ کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ چلتے چلتے اس نے کبوتر کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ کبوتر اچانک سے اڑ گیا اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر ساجد نے سوچا اس کو بھی اپنے گھر جانا ہوگا۔ ساجد آگے بڑھا اور نقشے کے مطابق ساجد چلتا رہا۔ ابھی کچھ دور چلا تھا کہ وہی کبوتر اس کے پاس آ کے اپنے پنکھ ہلانے لگا، جیسے کہ وہ ساجد تو کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ ساجد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کبوتر اس سے بیٹھ گیا۔ اس کی چونچ میں کچھ دبا ہوا تھا۔ اس نے اسے نکالا تو وہ ایک سونے کی چابی تھی۔ کبوتر اسے چابی دے کر اڑ گیا۔ ساجد سوچنے لگا کہ چابی کس چیز کی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کہیں یہ چابی اسی محل کی تو نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ یہی سوچ کے اس نے چابی کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ محل تک پہنچنے ہی والا تھا کہ اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے آس پاس نظر گھمائی تو کافی فاصلے پر دور سے ایک کنواں نظر آیا۔ جب وہ کنویں کے پاس گیا تو وہاں اسے ایک عورت روتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ ساجد بولا آپ فکر نہ کریں، آپ بس دعا کریں، میں اسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساجد کنویں میں کود پڑا۔ کچھ محنت کے بعد اس کو بچہ مل گیا اور پھر وہ بچہ لے کر باہر آ گیا اور آ کر عورت کا بچہ اس کو صحیح سلامت لا کر اس کو واپس دے دیا تو وہ عورت خوش ہو کر اس کو دعا دینے لگی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ آپ آج مشکل وقت میں میرے کام آئے، اس لیے میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سنہرا لفافہ ساجد کی طرف بڑھایا اور کہا جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو آپ اس کو کھول کر پڑھ لینا، اس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ساجد نے شکریہ کہہ کر وہ لفافہ عورت سے لے لیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ساجد نقشے کی مدد سے محل تک پہنچ گیا۔ یہ محل بہت ہی خوبصورت اور عالیشان تھا، جیسے کوئی شہر آباد ہو، اور گیٹ بہت ہی وسیع اور اونچا تھا۔ اب اس نے اس گیٹ پر چڑھنے کی کوشش کی مگر وہ چڑھ نہ سکا اور نیچے جا گرا۔ اس نے یہ کوشش بار بار کی مگر سب کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ اب دوبارہ جو وہ گرا تو اس کی جیب سے وہ سنہری لفافہ بھی گر گیا۔ تو اس کو عورت کی بات یاد آئی کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو میری اس لفافے کو کھول کر پڑھ لینا، اس سے تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا سب دروازے کھلتے جائیں۔ ساجد نے جیسے ہی یہ زور سے پڑھا تو گیٹ کھل گیا۔ ساجد یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیر ساجد جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اندر کیا دیکھتا ہے کہ محل کے ایک طرف پانی کا خوبصورت سا ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور دوسری جانب سے ایک سرسبز باغ تھا اور باغ کے اندر
کچھ لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ساجد ان سے چھپتا چھپاتا محل کے دروازے پہ جا پہنچا اور پھر وہی الفاظ دہرایا، سب دروازے کھلتے جائیں، اور پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا اور ساجد محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اب بھی ساجد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سنہرے پھول کو کیسے تلاش کرے۔ ساجد کو بہت بھوک اور پیاس لگ رہی تھی۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سر پہ تاج تھا اور گلے میں قیمتی موتیوں کے ہار پہنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ملازموں سے معلوم کر رہا تھا کہ تم لوگوں نے تمام شاہی پکوان تیار کر لیے، کیونکہ آج میرا ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ ساجد نے جب اس شخص کو دیکھا تو وہ شخص اسے جانا پہچانا لگا۔ ساجد نے جب اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ بادشاہ نے جب ساجد کو دیکھا تو بولا، آؤ ساجد، تمہارا ہی انتظار تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور کہا، اس وقت تم بھوکے ہوگے، پہلے کچھ کھا پی لو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے ہاتھ منہ دھلا کر کھانے کے شاہی دسترخوان پہ لے آؤ۔ لہٰذا وزیر نے ایسا ہی کیا اور ساجد ہاتھ منہ دھو کر ساجد شاہی دسترخوان پر آ پہنچا۔ کھانے کے بعد بادشاہ نے کہا، میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ سامنے سے ایک عورت اور ایک بچہ، اور بچے کے کندھے پر ایک کبوتر بیٹھا تھا۔ ساجد نے سوچا، یہ تو وہی ہے جس کی میں نے مدد کی تھی۔ بادشاہ بولا، یہ میرا بیٹا اور یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا شاہی کبوتر ہے۔ تم ان سب سے مل چکے ہو اور تم نے ان سب کی مدد بھی کی۔ بادشاہ نے بتایا، جو سب تمہیں راستے میں ملا وہ سب تمہارا امتحان تھا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تم سے پہلے اس مقصد کو پانے کے لیے کئی نوجوان آئے، مگر کوئی بھی اس مقصد کو پا نہ سکا، کیونکہ ان سب کے دلوں میں کھوٹ تھا، بے رحمی تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی، اور ان سب میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ ان کی آزمائش تھی۔ اس طرح سے کوئی بھی ان میں سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن تم نے ہماری مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تم ہی اس سنہری پھول کے صحیح حقدار ہو، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم ساجد کو اس کمرے کی طرف لے جاؤ جہاں یہ سنہری پھول ہے۔ وزیر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ساجد کو وہاں لے جاتا ہے جہاں یہ سنہری پھول ہے۔ جب وہ دروازے کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس کو کھولا کیسے جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ اس کی تیسری مدد وہ سنہری چابی تھی۔ ساجد نے جلدی سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی گملے میں ہی ایک سنہری پھول تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے یہ سنہری پھول نکال لیا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا، باہر تمہاری سواری تیار کھڑی ہے۔ ساجد شکریہ کہہ کر اپنی سواری میں بیٹھ کر پہلے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا اور پھر پہلے بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں وہ سنہری پھول پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ پھول بزرگ کو دکھایا۔ بزرگ بولا، ہاں یہ وہی پھول ہے۔ شہزادی کو بلایا گیا اور پھر بزرگ نے یہ پھول شہزادی کی آنکھ پر رکھا۔ جیسے ہی یہ سنہری پھول شہزادی کی آنکھ پر لگایا گیا تو شہزادی کی آنکھ اور پھول دونوں صحیح ہو گئے۔
یعنی دونوں ہی قدرتی حالت میں آ گئے۔ اس طرح شہزادی کی سونے کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور اس طرح وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی ساجد سے کر دی گئی اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔